نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر ذی احتشام واجب الاحترام حضور شیخ الاسلام معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ مشائخ اعظام و اساتذہ کرام اور چمنستان منہاج کی مہکتی کلیوں، حضور شیخ الاسلام کا ادنا سا خادم عمر مصطفیٰ آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے۔ آج کا دن ہمارے محبوب قائد عالمی سفیر امن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی کا یوم ولادت ہے۔ یہ پروگرام اللہ رب العزت کے حضور اظہار تشکر کا بھی ہے کہ اس نے اس دور پرفتن میں حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ہمیں اپنی ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ اور اپنے قائد کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیہ پروگرام بھی ہے کہ رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، کربلاؤں کے مسافر کو سلامت رکھنا، جو لگاتا ہے صدا عشق کے بازاروں میں اس دل و جان کے تاجر کو سلامت رکھنا۔ اور اے بہارے چمن اے سفیر امن، اے بہارے چمن اے سفیر امن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ حاضرین کرم، میرے قائد کی شخصیت کثیر الجہاد بھی ہے اور جامع الصفات بھی۔ آپ نہ صرف علم و عرفان کے پیکر ہیں بلکہ عاشق ساقی کوثر بھی ہیں۔ آپ مجدد بھی ہیں اور مجتہد بھی، آپ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، آپ مفکر بھی ہیں اور بے مثال مقرر بھی۔ لیکن میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمات کے جس پہلو کو اظہار خیال کے لیے منتخب کر رہا ہوں وہ ہے حضور شیخ الاسلام کی تعلیمی خدمات۔ جناب صدر، آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ آج ملت اسلامیہ جو صدیوں تک علم و دانش کے میدان میں اقوام عالم کی امامت و قیادت کرتی رہی، آج علمی و فکری زوال و انحطاط کا شکار ہو کر علمی، سائنسی اور فنی سطح پر مفلس و کنگال ہو چکی ہے۔ وہ قوم جس نے ایک زمانے تک دنیا کو علم و حکمت، دانش و بینش اور تہذیب و تمدن کی روشنی دی، آج اس کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ دین کہ ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، فریاد ہے اے کشتی ملت کے نگہباں، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور بقول طائب، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری۔ یا نبی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری۔ یا نبی، حاضرین کرم، میرے قائد کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ آج بھی ہمارے ہاں نہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے اور نہ پڑھانے والوں کی،
ہر شہر کے ہر محلے میں اسکولوں کی بہتات اور اکیڈمیوں کی بھرمار ہے. آپ کو شہر کے ہر روڈ اور گلی کے ہر موڑ پہ ایک ایک کھمبے پہ 10-10 اسکولوں اور اکیڈمیوں کے بینرز لٹکے دکھائی دیں گے. مگر وجہ کیا ہے؟ تعلیم جس قدر عام ہو رہی ہے، جھوٹ اور منافقت بھی اس قدر عام ہو رہی ہے. لوٹ مار، دجل و فریب، دھوکہ دہی، تکبر، استحصال، حرص و ہوس، علم فروشی، عدل فروشی، ضمیر فروشی، انا پرستی، وفاق پرستی، دولت پرستی اور بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے. روشن خیالی اور ترقی پسندی کے اس دور میں تعلیم یافتہ طبقے میں دین سے بیزاری، مذہب سے بیزاری، اسلاف سے بیزاری، اقدار سے بیزاری اور الحاد بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے مجھے اقبال کی زبان میں کہنے دیجئے کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. حاضرین محترم، میرے قائد نے ان حالات میں جب مصطفی انقلاب کی جد و جہد کا آغاز کیا تو تعلیمی اور شعوری انقلاب کو اس کی خشت اول قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تک قوم کے شعور کو بیدار نہیں کیا جا سکتا، مصطفی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. آپ نے علمی سنویت کے بت کو توڑتے ہوئے دینی اور دنیاوی علوم کے امتزاج سے تعلیم کو جامع بنایا. تربیت، تزکیہ، طہارت فکر اور تعمیر شخصیت سے علم کو نفع بخش بنایا. آپ کے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی تربیت کے لیے کیے گئے اقدامات ہمہ وقت باوضو رہنا، ایام 20 کے روزے، حلقہ ہائے ذکر، محافل نعت، محافل شب داری اور تہجد جیسے امور دیکھ کر ایک شاعر یوں گویا ہوا کہ ان میں خوشبو ہے دور حاضر کی، ان میں خوشبو ہے دور حاضر کی، رنگ اسلاف کے بھی ملتے ہیں، رشک آتا ہے ایسے پھولوں پہ صحن منہاج میں جو کھلتے ہیں. اور عام لوگوں کے واسطے بے شک 5 وقتہ نماز کافی ہے، اہل منہاج خاص بندے ہیں، یوں تہجد یہاں اضافی ہے. جناب صدر، میرے قائد نے کسی حکومتی مدد، ایجنسی، سرمایہ دار اور جاگیردار کی مدد کے بغیر ماڈل ٹاؤن کی اتفاق اکیڈمی سے لے کر مرکز کے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن تک، شریعہ کالج سے لے کر دی منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی تک، پاکستان عوامی تحریک کے عوامی تعلیمی منصوبے سے لے کر MES کے 572 تعلیمی اداروں تک، تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ سے لے کر ملک بھر میں قائم منہاج القرآن اسلامک سینٹرز تک، پاکستان عرفان القرآن کورسز سے لے کر دنیا بھر میں ممالک میں 50 کے لگ بھگ منہاج کمیونٹی ایجوکیشن سینٹرز تک ایسا تعلیمی نیٹ ورک قائم کیا کہ اپنے تو کجا غیر بھی اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے غیر حکومتی سطح پر سب سے بڑے تعلیمی منصوبے کو دیکھ کر انٹرنیشنل بایوگرافیکل سینٹر کیمبرج نے حضور شیخ الاسلام کو 98-99 کی شخصیت قرار دیا اور امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف 20th سینچری کا ایوارڈ دیا. اسی لیے مجھے کہنے دیجئے علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد، فن گویائی میں برتر ہے ہمارا قائد، زندگانی کا سمندر ہے ہمارا قائد. اور اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو.
حاضرین مکرم، میرے قائد نے جہالت و بے مقصدیت کے اس دور میں پھر سے اس نے نظام تعلیم و تربیت کا احیاء کیا، جس سے امت مسلمہ کو ہر دور میں امام اعظم اور امام مسلم و بخاری ملتے رہے، ہر دور میں غزالی، رازی، بصیری، جامی، نسائی، سعدی، شافعی، فارابی، بہقی، بستامی، ترمذی، شیرازی، حجویری، سرہندی، سیوطی اور مولا روم ملتے رہے۔ حاضرین مکرم، میرے قائد نے ایسا نظام تعلیم پیش کیا جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ بھی، تربیت بھی ہے اور مقصدیت بھی، عربی بھی ہے اور انگریزی بھی، قرآن بھی ہے اور سائنس بھی، کمپیوٹر بھی ہے، حدیث بھی ہے اور کمپیوٹر بھی، صرف و نحو بھی ہے اور طبیعیات بھی، تصوف و اخلاقیات بھی ہے اور معاشیات بھی، فقہ و ادب بھی ہے اور ریاضیات بھی۔ اس منصوبے سے انشاءاللہ علم و فکر اور شعور و آگہی کے ایسے دیپ جلیں گے جس سے جہالت و مایوسی کے اندھیرے کا فوڈ ہو جائیں گے۔ بس دوستو، ساتھیو، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے قائد کے دست و بازو بن جائیں، اپنے قائد کے دست و بازو بن جائیں۔ ہمارا جینا بھی اسی مشن کے لیے ہو اور مرنا بھی، کیونکہ اس دور پرفتن میں میرا قائد وہ عظیم قائد ہے جو درماندہ کاروان اسلام کا وہ بے مثال اور بے باک رہنما ہے، جس کی تکبیر مسلسل صحراؤں، بیابانوں، میدانوں، شہروں، دیہاتوں اور کوہساروں میں توحید و رسالت کے روح پرور اور پرکیف نغمے بکھیر رہی ہے۔ جناب صدر، میرا قائد ایک تحریک ہے طاغوتی نظام کے علمبرداروں کے خلاف، ایک بغاوت ہے وقت کے بدمست حکمرانوں کے خلاف، ایک نقیب ہے بھٹکے ہوئے کارواں کا، ایک درد ہے خستہ حال ملت کے درماں کا، ایک چراغ ہے ظلمت آفاق میں، ایک دھڑکن ہے بے قرار دلوں کی، ایک آرزو ہے مچلتے ہوئے جسموں کی، ایک خوشبو ہے نفرت زدہ ماحول میں محبت و امن کی، اور ایک نوید جاں فضا ہے مصطفی انقلاب کی۔ اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ امت بے نوا کو نظر کھا گئی، امت بے نوا کو نظر کھا گئی، کیوں مقدر پہ کالی گھٹا چھا گئی، لٹ گئی بندگی پٹ گئی زندگی، اب تو جیون ہمارا ہے شرمندگی، روح اسر رواں طاہر القادری، منزلوں کا نشان طاہر القادری، اہل دل کی زبان طاہر القادری، عہد نو کی زبان طاہر القادری، بت کدے میں اذان طاہر القادری، قوم کا ترجمہ طاہر القادری، جرت و بہادری طاہر القادری، وما علینا